اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اتری تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کی بیٹی اور بیٹیوں تک پیغام پہنچانا تھا کہ پردہ کیا کریں، اور سب سے پہلا خطاب جو ہے وہ نبی کی بیویوں کا تھا کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیں کہ یہ پردہ کیا کریں، اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو فرما دیں کہ یہ پردہ کیا کریں، اس کے بعد امت کی عورتوں کو فرما دیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ تو عورت جو بھی ہے، چاہے وہ اپنی گلی میں ہو، اپنے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے گھر میں بھی عورت ہو تو اس کو بھی پردے کا حکم ہے کہ گھر میں بھی پردہ کرے اپنے دیور سے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اور شریعت جس مزاج کے بارے میں بندے کو آگاہ کرتی ہے اس میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور مفاد ہوتا ہے۔ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہے اور بعد میں بدنام کرنے چلے جاتے ہیں ملک اور اسلام کو۔ غلطیاں اپنی ہوتی ہیں مگر بدنام کرتے ہیں دوسروں کو، دوسروں پر دبا ڈال دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے اس کی دکان سے چوری ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گلی محلے والوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، بھائی تو اپنے دکان کو تالے کیوں نہیں لگاتا، اپنی دکان کی مکمل رکھوالی کیوں نہیں کرتا، اب دکان ایسے چھوڑ کے چلا گیا اور جب چوری ہو گئی تو شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ ملک ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے باشندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو سور تیرا اپنا ملک ٹھیک ہے۔ توجہ دلانی ہے اس واقعے کی طرف کہ جو 14 اگست کا دن گزرا، اس میں ایک برانڈ، ایک ٹک ٹاکر جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا برانڈ کہتی تھی، اب اس نے کیا کیا، اپنے فالووروں کو میسج لکھا کہ میں 14 اگست کو آ رہا ہوں، میرا استقبال کرو، 14 اگست کو آ رہی ہوں، آپ بھی سارے وہاں پر مل کے آئیں، ٹک ٹاک بنائیں گے، انجوائے کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے پھر انجوائے تو کرنا ہی کرنا۔ اب انہوں نے خود اس نے میسج کر کے بلایا، پیغام دے کر بلایا، اور پھر وہ لباس ایسا لباس تھا کہ واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی یا کافر کی بیٹی ہے، ایسا لباس، اور پھر وہ انداز چلنے کا، گفتگو کا انداز، ویڈیو بنانے کا انداز، جو 7 لڑکے تھے یہ کون تھے، ثابت کر کے بتائی۔ پاکستان پر الزام بعد میں لگائے، اسلام پر الزام بعد میں لگائے، پہلے یہ بتایا کہ جو لڑکے ساتھ تھے یہ کون تھے، یہ بھائی تھا، بیٹا تھا، خامن تھا، کیا چیز تھے، یہ جی اب ہمارے فرینڈ ہیں، یہ ہمارے فرینڈ یعنی کہ ہمارے یار ہیں، یہی کہیں گے نا۔ تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا شریعت اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے فرینڈ، اپنے یار کے ساتھ جائیں اور ویڈیو بنائیں اور آپ کی عزت محفوظ رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا ایک سازش ہوا، اور ایک سازش کے تحت اسلام اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک عجیب سازش تھی کہ جنہوں نے سارا مکمل پلان بنایا، اور پلان بنا کے اس پلان میں شامل کون ہے؟ بدنام میڈیا، ٹھیک ہے، اقرار الحسن جس کو میں محب وطن سمجھتا تھا، اور اسی طرح وہ یاسر شامی جو ایک لوچا لپنگا، وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب انٹرویو یاسر شامی کے گھر میں ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑکی کے گھر میں گئے، اپنے گھر میں انٹرویو کروا رہے ہیں۔ یہ سازش کیا تھی؟ یہ سازش تھی ملک پاکستان کے نام کو گرانے کے لیے، کہ ملک پاکستان میں بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ملک پاکستان میں ہوا کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، صرف یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ملک کو بدنام کرنے کی یہ سازش کی گئی تھی۔ حالانکہ آپ اسلام اور پاکستان، ان دونوں کا آپ کو میں موازنہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں بیٹی کی عزت کیا ہے اور پاکستان میں بیٹی کی عزت کیا ہے، پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قصور اسلام کا تھا، قصور پاکستان کا تھا، یا قصور اس عائشہ کا تھا جس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اب سب سے پہلے آپ آئیں اسلام کی طرف۔ اسلام میں یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خاتم تائی، وہ تھا کافر۔ اب اسلام کی اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کی اور اس کافروں کی آپس میں کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو فتح
مسلمان کو فتح اسلام کو ملی تو یہ خاتم تائی جو تھا نا یہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت بڑا ایک اونچی کیٹاگری کا آدمی تھا، مالدار۔ اس کی بیٹی جو تھی نا وہ قید آ کر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ یقین جانے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جب پاک پیغمبر کے سامنے وہ لڑکی آئی جو خاتم تائی کی تھی، بیٹی تھی، کافر کی بیٹی کافر ہی ہوتی نا، وہ کافرہ آئی پاک پیغمبر کے پاس۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام سروں سے دوپٹہ نہیں اتارتا، بلکہ اسلام کہتا ہے سروں پہ دوپٹہ رکھو۔ اسلام نے کبھی کسی کا لباس نوچا نہیں ہے، اسلام لباس دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ اسلام نے آپ کا لباس نوچ لیا، آپ کو ننگا کر دیا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ننگا ہے اس کو کپڑا دو، جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں اس کو دوپٹہ دو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ پاک پیغمبر کھڑے ہوئے اس کے استقبال میں، اور اپنی کالی کملی والی جو چادر ہے پاک پیغمبر نے اس کے سر پر دے دی۔ اللہ کے نبی نے جب اس کے سر کو دیکھا، اس کے سر پر چادر نہیں تھی، تو اس کے سر پر پاک پیغمبر نے چادر دی، اور چادر دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کے بھائی تک اس کو پہنچایا جائے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کرتا کہ عورت کی عزت نہیں ہے، اسلام لباس نوچتا ہے، تو مجھے بتاؤ اسلام نے تو اس کو کالی کملی کی جو پاک چادر تھی، اس وقت وہ عورت ناپاک تھی، مسلمان نہیں بھی تھی، تو پاک پیغمبر نے اپنی کالی کملی والی چادر جو عرش سے افضل ہے، جو فرش سے افضل ہے، سارے جہان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو کپڑا اٹیچ ہوا ہے وہ افضل ہے، میرے پاک پیغمبر نے وہ چادر اس کو دی اور کہا کہ اس کو باپردہ اس کے بھائی کے پاس لے جاؤ۔ اب یقین جانیں، اب اس عورت کے تاثرات کچھ اور تھے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے کافر کرتے ہیں نا ویسے ہی میرے ساتھ ہوگا۔ اب کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر کسی کی عزت کو نہیں دیکھتے، اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ مگر اس عورت نے جب یہ سلوک دیکھا کہ مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں انہوں نے مجھے اتنی بڑی عزت دی، جب صحابہ نے اس کے بھائی کے حوالے کیا عورت کو، اس عورت کے بھائی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کے ساتھ، تمہاری عزت کے ساتھ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی، تلوار نکالی، مجھے وہ آدمی دکھائے۔ اس کی بہن مسکرا پڑی، اس نے کہا بھلا وہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، بھلا وہ کہ جو پیغمبر پاک پر ایمان لایا ہو، وہ میرے جسم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ کو لینے آئی ہوں کہ آؤ، ان کا اخلاق میں نے دیکھا، آپ بھی کلمہ پڑھو، میں بھی کلمہ پڑھوں، ان کے جا کر نگری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ کہ دیکھیں اخلاق کی وجہ سے کفر نے اس کا کپڑا اتارا تھا، اسلام نے اس کو کپڑا دیا۔ کفر اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ ننگا نہیں ہونے دینا، اس کو کپڑا دو۔ اب دیکھو یہ اسلام کی مثال میں نے دی۔ اب آئے پاکستان کی طرف، جو یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ اقرار الحسن، کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ سنا آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی اور مجھے پاکستانی ہونے پر شرم ہے۔ ٹھیک ہے یار، کتنی بغیرتی والی بات ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جس آدمی کے گھر میں بیٹی نہیں ہے اس کے گھر میں رحمت نہیں ہے۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی، شرمندگی ہوتی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں زندہ نہ رہتی۔ بیٹے وفات پا گئے تھے، بیٹیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور آپ کی بیٹی سے ہی آپ کا نسل چلا ہے۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوتی، زحمت ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ نسل بیٹی سے چلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر باپ سید ہو اور ماں جٹ ہو تو بیٹا کیا کہلائے گا؟ سید کہلائے گا۔ مگر یہاں پر نسل چلی ہے کسی بیٹی سے، نبی کی نسل اللہ نے بیٹی سے چلا دی ہے، بیٹوں سے نہیں چلائی ہے، اللہ نے وہاں سے چلا دی۔ اگر زحمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی بیٹیاں نہ عطا فرماتے، اور اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو پاک پیغمبر کبھی یہ نہ فرماتے کہ جس کی 1 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، ان کی پرورش کرے، ان کی شادیاں کرے۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، میں اور وہ آدمی، وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ اب آئی پاکستان کے کردار کی طرف، جو پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، پاکستان پر کیچڑ اچالا جاتا ہے کہ پاکستان میں بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سب سے پہلے اپنا سب سے بڑا نیٹ ورک، سب سے بڑا میڈیا اٹھائے، جیو نیوز۔ جیو نیوز اٹھا کر دیکھیں، اس پر خبریں پیش کرنے والی کون ہے؟ بولو یار، اونچا بولو ذرا، آواز آئے۔ عورتیں ہیں نا۔ اچھا مجھے بتاؤ، اس عورت کو آج تک اس کے لباس کیوں نہیں اتارا گیا؟ اسی طرح آپ اپنے نادرا دفتروں میں چلے جاؤ، نادرا کے دفتروں میں چلے جاؤ، اگر وہاں پر 8 کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو 8 کرسیوں میں 3 مردوں کی ہے اور 5 کس کی ہے؟
آج تک ان عورتوں کو کیوں نہ چھیڑا گیا؟ آپ 400 آدمیوں کی بات کرتے ہیں، نادرا میں تو ہزار آدمی آتا ہے، آج تک 1000 آدمیوں نے ان عورتوں کو کیوں نہ چھیڑا؟ ان کے کپڑے کیوں نہ اتروائیں؟ ان کا لباس کیوں نہ اتروایا؟ اسی طرح آپ چلے جائیں، جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، اچھا چائے آپ کو کون پیش کرتی ہیں؟ عورتیں۔ جہاز میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں؟ 350-400 عملہ تو آدمی تو ہوتے ہیں نا، 350 آدمی۔ اچھا وہ جو 2-3 لڑکیاں وہاں پر کام کرتی پورے جہاز میں، 3 یا 4 لڑکیاں کرتی ہیں، آج تک وہ 300 آدمیوں نے ان کو کیوں نہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ان کے کپڑے اتروائے، ان کو ننگا کیا؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، یہ پاکستان۔ اسی طرح آپ ایئر فورس میں چلے جائیں، آپ اسی طرح یہ دوسری گاڑیوں میں سفر کر لیں، آپ اسی طرح دفاتر میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر لڑکیاں کام کرتی ہیں، مگر آج تک ان کو ننگا نہیں کیا گیا۔ اب ایک آدمی خود ہی اپنی جسم کی نمائش کروا رہا ہے اور خود ہی آپ کو یہ پیش کر رہا ہے کہ مجھے ننگا کیا جائے، میری عزت کو تار تار کیا جائے۔ اگر اس عورت کے اندر حیا ہوتی، عزت ہوتی، یہ کبھی اپنی ویڈیو وائرل نہ کرتی۔ جس دن اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس کے 2 دن بعد اس نے جا کے ویڈیو وائرل کیا۔ پتا آپ کو؟ 2 دن بعد۔ پہلے دن تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جن درندوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے یہ کام کیا، یہ بات تو آگے پھیلائی نہیں گئی، یہ آگے کسی نے نہیں پھیلائی بات۔ اگر جا کر یہ لڑکی نے خود، اچھا اس کے اگلے دن بھی اس کی نے ایک ٹک ٹاک بنائی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے کی گود میں اٹھتی ہے، درخت کے نیچے سے آتی ہے، گھوم کر پھر چلی جاتی ہے، بال اس کے عجیب غریب ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا، ہوا کی بیٹی بے حیا نہیں ہوا کرتی، ہوا کی بیٹی سے کبھی سر کا دوپٹہ نہیں سرکتا، ہوا کی بیٹی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرواتی، ہوا کی بیٹی کبھی یہ نہیں کہتی کہ کھلے میدان میں آؤ میں اور آپ مل کر انجوائے کریں گے، ہوا کی بیٹی کبھی یہ نہیں کہتی کہ میری ویڈیو بناؤ اور پوری دنیا میں مشہور کرو۔ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، ایک سازش تھی اسلام کے خلاف، ملک کے خلاف۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں۔ صرف اپنے ایک نام کو روشن کرنے کے لیے آپ ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں۔ لعنت ایسے لوگوں پر کہ جو ایک مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، پاکستان کا نام لے کر پاکستان میں کھاتے ہیں، پاکستان میں پیتے ہیں، پاکستان میں پلتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، پھر بکواسی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ جو لوگ اسلام مسلمان ہے اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اور جو پاکستانی ہے اور پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، یاد رکھنا یہ حرامی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کی نسب میں فرق ہوتا ہے۔ یقین جانیں، میرے پاس ایک آدمی آیا، میں مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، کو بات چل پڑی، اس نے مجھے بڑی عجیب و غریب بات بتائی، اور یقین مانو میں مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، میں بڑی سوچ میں، حیرت میں ایک ڈوب گیا۔ اب وہ آدمی جہاں جاتا نا، اس کے پیچھے ایک کتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کہ یار یہ کیا تو نے پیچھے رکھا ہوا؟ اس نے میری طرف ایسے مڑ کر دیکھا اور بڑے ایک سانس لے کر اس نے مجھے یہ کہا کہ یار ایک دن گرمی کا یا سردی کا موسم تھا، تو یہ جو کتا ہے نا، کتی تھی، کہ یہ جو کتی ہے یہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے، اس کے رنگ سے میں نے پہچان لیا تھا، کیونکہ اس کی پسلیاں جو ہے نا وہ اندر چلی گئی تھی۔ تو میں نے گھر سے لا کر نا، اس نے کٹورا لایا، اس میں نے دودھ رکھا، اور دودھ رکھ کے اس کو میں نے 2 روٹیاں ڈالی، 2 روٹیاں ڈالی ہیں۔ وہ دن گیا، آج تک یہ میرا دروازہ نہیں چھوڑ رہی۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ وہ دن گیا، آج تک اس نے میرا دروازہ نہیں چھوڑا، حالانکہ میں اس کو کھانا بھی نہیں ڈالتا ہوں، اس کو دودھ بھی نہیں ڈالتا ہوں، اس کو پانی بھی نہیں دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر میں دور تک لے گیا، مگر یہ میرے پاؤں کے نشانات سونگ سونگ کر واپس میرے دروازے کے سامنے گئی۔ اب دیکھیں، ایک کتا اتنی وفاداری دکھا رہا ہے، ایک کتا جس نے صرف ایک کٹورا دودھ پیا، 2 روٹیاں کھائی، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالوں کے لیے میں تیرا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ان کتوں کو دیکھ لو کہ جو پاکستان میں پلتے ہیں، پاکستان میں پلتے ہیں، پاکستان میں کھاتے ہیں، پاکستان میں پیتے ہیں، پاکستان میں ان کا کاروبار، پاکستان نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں، پھر اسلام کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بکواس کیا کرتی ہیں کہ میں نے تو آج تک کبھی نازیبا لباس استعمال ہی نہیں کیا، کبھی میں نے ایسا لباس استعمال ہی نہیں کیا کہ جو شریعت کے خلاف ہے۔ بلاتی آپ خود ہو کہ انجوائے کریں گے، تو ظاہر بات ہے جنہوں نے انجوائے کیا، پھر تو ظاہر بات ہے آپ نے خود ہی ان کو انوائٹ کیا۔ اگر انہوں نے انجوائے کر ہی لیا تو پھر اس میں کیا قصور ہے؟ اب ایک آدمی نے اپنی بیٹے کی شادی کی ہے اور اس نے ولیمہ رکھا ہے، اور میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ یار میرے دوست کی بیٹے کی شادی ہے، آپ ولیمے پر آنا،
اب وہاں پہ کھانا سجا ہوا، پینا سجا ہوا، کلفی، آئس کریم، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ ٹوٹ پڑ جاتے ہیں آئس کریم پر، کلفے پر، کھانے پر، سب کچھ پر۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں یار یہ بڑے بغیرت لوگ تھے، بڑے ظالم لوگ تھے، یہ تو کلفہ بھی کھا کے، سالن بھی کھا کے، سارا کچھ کھا کے۔ تو آپ الٹا مجھے کہیں گے کہ بھائی ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم نادان اور بیوقوف نہیں ہیں، آپ اپنی عقل کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ تو آپ نے یہ چیزیں رکھی کس لیے تھی؟ اگر ایک چیز آپ نے ڈھکن اتار دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، ڈھکن کلفہ سامنے پڑا ہوا ہے، سارا کچھ سامنے پڑا ہوا، مجھے بتاؤ کس کو بھوک نہیں لگتی؟ جب وی آئی پی کھانا کسی کے سامنے آئے، چاہے اس نے 5 روٹیاں کھائی ہوں، مگر 2 چمچیاں ضرور لگائے گا، سمجھ رہے میری بات؟ 2 چمچیاں ضرور لگائے گا، کھائے گا۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو لباس، سرما، یہ چیزیں وہ چیزیں سارا کچھ کر کے آتی ہے، اور پھر آپ کہتے جو یہاں سے کڑچ اور یہاں سے کڑچ، تو پھر پیچھے اور آگے سے بھی تو کڑچ آئے گا نا، تو پھر لوگوں نے کڑچ کڑچ تو کرنا ہے نا۔ تو پھر جب کڑچ کڑچ ہو گیا تو پھر اس پہ غصے کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا، خود ہی بلایا، اور جب خود بلایا کڑچ کے لیے بلایا، تو جب کڑچ ہو گیا تو اس میں کیا قصور ہے بھائی کسی کا؟ ٹھیک ہے، ہاں میں ان کا حمایتی بھی نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو چھوڑا جائے، ان کو بھی سزا دی جائے، مگر سب سے پہلے کس کو سزا دی جائے بولو؟ کس کو؟ لڑکی کو، کیونکہ نہ یہ آتی نہ وہ یہ کرتے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ نہ یہ انوائٹ کرتی کڑچ کے لیے، نہ وہ آتے نہ وہ کرتے۔ اس نے خود دعوت دی ہے، وہ خود چل کر آئیں، دونوں قصوروار ہیں، ایک نہیں دونوں، لڑکے بھی قصوروار ہیں، لڑکی بھی قصوروار ہیں۔ اور میں ایک بات کو کھلے عام کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، ایک بار سریعام ان کو سزا دے کر دیکھو، یقین مانو جب ایک بار آپ سریعام سزا دے دو گے نا، اگر کوئی لڑکی بھی جائے گی نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ صرف سزائے تو مشہور متعارف کراؤ نا، سزا صرف دے دو اور سریعام سزا دے دو، پوری قوم کے سامنے دے دو کہ اگر کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے اس کی سزا یہ ہے۔ اور اسی طرح جو بیٹی نکلے انوائٹ کرے لوگوں کو تو اس کو بھی یہ سزا دے دو، تو آئندہ کسی لڑکی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ باہر آ جائے۔ تو یہ ایک سازش تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں فخر کرتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر ملک پاکستان کے لیے ہماری جان چلی جائے تو یہ سودا سستا ہے۔ بلکہ الحمدللہ میں فخر سمجھوں گا کہ الحمدللہ یا میری اسلام کے لیے جان چلی گئی یا پاکستان کے لیے جان چلی گئی۔ آج بھی ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے جانیں دی ہیں۔ میجر عزیز بٹی کون ہے؟ ہمارے خالہ کا بیٹا نہیں ہے، مگر ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس نے ملک کے لیے جان دی ہے۔ اسی طرح حوالدار لالک جان ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مگر اس نے ملک کے لیے جان دی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ملک و ملت کے لیے جان دی ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں۔ تو پاکستان اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ پاکستان نے ہمیں ہر ایک نعمت عطا کی ہے، ہر ایک نعمت عطا کی ہے، کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں وہ کمی، اگر ہم امریکہ چلے جائیں گے، ہم یو کے چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، مگر رب جلال کی قسم ملک پاکستان جیسا ملک آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور ملک پاکستان کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لڑکیوں کو غیرت ایمان نصیب فرمائے، اور ان لڑکوں کو بھی جو اس کام میں ملوث تھے ان کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔